قال الله سبحانه وتعالى يتساءلون في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة۔ محترم سامعین اور سامعات، انسان ہونے کے ناطے کوئی انسان ایسا نہیں جس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہی غلطیاں کرتی ہے، ان میں اچھے وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو انسان کو اپنے کیے پر توبہ بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جتنی اسباب ہو سکتے ہیں کامیاب ہونے کے ان کو پورے کر لانا چاہیے۔ انسان کا عبادات کرنا، ایمان لانا، گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا، جو اللہ کے فرامین ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب باتیں انسان کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بن جائے۔ قل للہ شفاعت جمیعا، ساری شفاعت اللہ کے پاس ہے، شفاعت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ لا یشفع عنده الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی لا یملکون الشفاعہ، کوئی بھی شفاعت کا مالک نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالی اجازت دے گا تو کوئی شفاعت بھی کرے گا۔ شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، سابقہ انبیاء بھی کریں گے، صحابہ کرام بھی کریں گے، حفاظ کرام بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، قرآن حکیم بھی سفارش کرے گا۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سفارشی ساتھ ہوں تاکہ ہماری کامیابی زیادہ یقینی ہو جائے۔ ایک سفارش بھی کافی ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کا مزاج یہ ہے کہ زیادہ اسباب ہونے چاہیے۔ آپ نے کبھی سنا ایک شخص کو جج کہتا ہے اس کو 5 دفعہ پھانسی کی سزا، بھی جب ایک پھانسی سے مر جائے گا تو پھر 4 پھانسیاں کس کو دو گے؟ وہ کہتے ہیں جی اگر ایک پھانسی کی سزا صدر نے معاف کر دی، ایک پھانسی اس کے وارثوں نے معاف کر دی، تو ہم نے 5 دی ہیں، تب بھی کوئی شکل اس کے بچنے کی نہیں ہونی چاہیے، اس نے اتنا بڑا جرم کیا۔ تو جس طریقے سے اس کو ہر صورت میں سزا دینے کے لیے پھانسی کے اسباب زیادہ کیے جاتے ہیں، ایسے ہی ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے نجات کے اسباب زیادہ کرنے چاہیے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے اس کو سارے سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے، رمضان کے بعد 36 ہو گئے، عربی مہینہ 360 کا ہوتا ہے، تو ایک نیکی کی 10 گنا 360 ہو گئے۔
لیکن اس کے باوجود فرمایا جو عرفات کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، جو رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے، یہ بھی ایک سبب ہوا۔ جو رات کا قیام کرے گا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے۔ وہ تو روزے سے معاف ہو گئے تھے، تو یہ قیام سے کون سے معاف ہوئے؟ پھر کہا جو عرفات کے روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ وہ تو میں نے پچھلے سال اگلے سال والے بھی کروا لیے تھے، جب پچھلے سال میں نے عرفات کا روزہ رکھا تھا تو پچھلے اور اگلے سال کے معاف ہو چکے تھے، اب کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ اور کہا جو عاشورے کا روزہ رکھتا ہے اس کے بھی 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، وہ تو میں پہلے عرفات میں کروا چکا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ نجات کے اسباب زیادہ کرنا، نجات کے اسباب اتنے زیادہ کرنے کہ کوئی شکل ہماری پکڑائی دینے کی نہ بنے، ہمیں وہاں جا کر سرپرائز نہ ملے، ہمیں وہاں جا کر کوئی پریشانی نہ ہو۔ نجات کے اسباب بڑھاتے چلے جانا، سفارش کے اسباب بڑھاتے چلے جانا، اگرچہ ان میں سے ایک بھی کافی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں چونکہ آخری چکر ہے دنیا کا، دوبارہ نہیں آنا، سانس کا آنا جانا بند ہوا تو کوئی امپروومنٹ نہیں ہو سکے گی، پھر کچھ اضافہ نہیں کر سکو گے۔ آپ کہتے ہو بچے دعا کریں گے، کتنے دیر دعا کریں گے؟ آپ اپنے دادے کے ابے کے لیے کتنی بار دعا کرتے ہو؟ کبھی کیے؟ بولو، دادے کے ابے کے لیے تو یہی 10-20 سال کے بعد آپ وفات کے 10-20 سال بعد آپ دادے کا ابا ہو چکے ہو گے۔ جتنی آج آپ دعا کرتے ہو اتنی کی وہ کریں گے۔ چلو جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے وہ اولاد ہو سکتا ہے 4 دن آپ کے لیے دعائیں کرے، لیکن اس کے 15-20 سال بعد ختم۔ جو خود کیا ہے وہی کام آئے گا۔ تو سفارش کے اسباب ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے تاکہ پکڑائی کی کوئی شکل باقی نہ رہے۔ اللہ ہمیں ہر صورت معاف کر دے، اللہ ہمیں ہر صورت جنت عطا فرما دے۔ اس کے لیے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ کی سفارش کے ساتھ سعادت مند کون ہوگا؟ فرمایا ابو ہریرہ مجھے پہلے ہی امید تھی کہ تجھ سے پہلے یہ سوال مجھ سے کوئی اور نہیں کرے گا، اس لیے کہ تو بہت حریص ہے علم کا۔ میری سفارش کے ساتھ سعادت سب سے زیادہ اس شخص کو ملے گی جس نے کلمہ توحید پڑھا اور پھر شرک نہیں کیا۔ یہ بنیادی طور پر شفاعت کے لائق ہوں گے۔ جس کی توحید ٹھیک نہیں، جس میں کفر ہے، جس میں شرک ہے، جس میں بدعات ہیں، ایسی جو کفر تک لے جانے والی ہیں، وہ سفارش کا مستحق نہیں ہوگا، اس کی سفارش کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس کی سفارش اس حد تک ہو سکتی ہے کہ اس کو جہنم میں کال کوٹھی سے نکال کر تھوڑا بڑے کمرے میں ڈال دو، یہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کی سفارش نکلنے کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ سعادت مند وہ جس کی توحید پکی ہے۔ رب الجلال فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نبی کے لیے اور ان کے مومن بھائیوں، ان کے مومن امتیوں کے لیے یہ بات لائق ہی نہیں کہ وہ مشرک کے لیے سفارش کریں اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کوئی اعتراض کر سکتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے ابا کے لیے دعا کی تھی، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے باپ کے لیے استغفار کروں گا
استغفار کرنا کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ استغفار کا کیا مطلب؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس پہ رحم کر دے، یہی تو شفاعت ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے کیوں دعا کی؟ اللہ فرماتے ہیں وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے باپ کے لیے بھی اس وقت تک تھی جب تک اس کی سانس کی آمد و رفت تھی، جب تک اس کی اصلاح کا چانس موجود تھا۔ جب کفر پر مر کر یقین ہو گیا کہ اللہ کا دشمن ہو کر مرا ہے، تبرأ منہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیا تھا، اس کے بعد ان کے لیے دعا نہیں کی۔ تو شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق توحید والا ہے۔ جو توحید والا نہیں اس کی سفارش نہیں ہو سکتی۔ زندگی میں اس کے لیے خیر خواہی ہو سکتی ہے، اس کو پیسہ دیا جا سکتا ہے، اس کی بیماری کا علاج کرایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ اچھے بول بولے جا سکتے ہیں، اچھا اخلاق اپنایا جا سکتا ہے، اس کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، لیکن جب کفر پر مر جائے تو پھر اس کے لیے کوئی ترس نہیں، کوئی رحمت نہیں، کیونکہ اللہ کے دشمن کے لیے رحمت کے جذبات رکھو گے تو مولا ناراض ہو جائے گا۔ جب تک سانس کی آمد و رفت ہے، خون کا دوران ہے، اس کے چانس موجود ہیں کہ وہ اپنی توبہ کر لے، اس وقت تک تو اس کے لیے دعا بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے خیر خواہی بھی ہو سکتی ہے، اور جب وہ چانس ختم ہو جائے اس کے بعد اس کے لیے سفارش کرنا جائز نہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ سعادت مند جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مومنوں کی سفارش ملے گی وہ ہے جس نے کلمہ پڑھا اور اپنے قول اور عمل کے ساتھ اس کلمے کی نفی نہیں کی، ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا۔ اس کے بعد جو شخص قرآن حکیم پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن شفاعت کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی سفارش کریں گے۔ قرآن نہیں پڑھتا، جس کے خلاف قرآن ہوگا اسی کے خلاف محمد صاحب قرآن ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے آپ سے پوچھو کتنا قرآن پڑھا ہے؟ رمضان کے بعد کس کس نے ایک قرآن مکمل کیا ہے؟ جو قرآن نہیں پڑھتا قرآن بھی اس کے خلاف ہوگا۔ القرآن حجت اللہ کا او علیک، قیامت والے دن قرآن غیر جانبدار نہیں ہوگا، یا تیرے حق میں ہوگا یا تیرے خلاف ہوگا۔ اگر قرآن تیرے حق میں ہوا صاحب قرآن بھی تیرے حق میں ہوں گے، اگر قرآن تیرے خلاف ہوا صاحب قرآن بھی تیرے خلاف ہوں گے۔ کیا فرمائیں گے؟ وقال الرسول یا رب، رسول فرمائیں گے اے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج میں ان کی سفارش نہیں ان کی شکایت کے لیے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جو سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھتا رہا ہوگا، یہ صورتیں قیامت والے دن دھوپ میں اس کے لیے بادل بن کر آئیں گی، سایہ کریں گے۔ جہاں جہاں جائے گا بادل سایہ ساتھ ساتھ جائے گا۔ اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، جو یہ 50 سالہ زندگی قرآن کے سائے میں گزارے گا اس کی 50,000 سالہ زندگی بھی قرآن کے سائے میں۔ جو 50 سالہ زندگی قرآن کے سائے میں نہیں، وہ 50,000 سالہ زندگی میں بھی قرآن کے سائے میں نہیں ہوگا۔ فرمایا جدھر جائے گا قرآن کا سایہ ساتھ ساتھ جائے گا، اور جب رب ذوالجلال کے دربار میں پیش ہوگا یہ صورتیں وکیل بن جائیں گی۔ وکیل تو چھوٹا لفظ ہے، تو حاجن عن صاحبہما، یہ پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ وکیل جھگڑا نہیں کرتا، منت کرتا ہے، یہ جھگڑا کریں گی اور کیا کہیں گی؟ یا اللہ ہماری وجہ سے یہ راتوں کو سوتا نہیں تھا، ہم اس کی
پسندیدہ چیزوں سے دور رکھتے تھے۔ یہ بھی شہوات میں پڑھ سکتا تھا جیسے لوگ پڑے ہوئے تھے، یہ ان کو چھوڑ کر تیرے دربار میں کھڑا ہو جاتا اور ہمیں قرآن کو پڑھا کرتا تھا۔ آج ہم اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں۔ اگر ہم تیرے قرآن کا حصہ ہیں پھر یہ بندہ آگ میں نہیں جا سکتا، جھگڑا کرے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو بچا کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ تو قرآن حکیم سے دوستی لگانی چاہیے، قرآن حکیم کو پڑھنا، درست پڑھنا، اس کا مطلب سمجھنا، اس پر عمل کی کوشش کرنا، اس کی دعوت کو عام کرنا اور اس کو ملک کا قانون بنانے کے لیے کوشش کرنا، یہ اس قرآن کے حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ قرآن کا اصل حق یہ ہے کہ یہ تیرے سر پر نہیں، پوری قوم کے سر پر راج کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ آئین ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، یہ کاغذ اور روشنائی کا مجموعہ نہیں، یہ بولتی کتاب ہے، یہ سفارش کرتی کتاب ہے، یہ شکایت کرتی کتاب ہے۔ اس کی شکایت بھی قبول ہے، اس کی سفارش بھی قبول ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد، شرک سے بچنے کے بعد جو چیز شفاعت کرے گی وہ قرآن حکیم ہے۔ اور اسی طرح راتوں کا قیام، دن کے روزے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے اور قیام قرآن یہ رب کے دربار میں پیش ہوں گے جس طرح اٹارنی جنرل آتا ہے نا، اور جس کی حکومت حمایت کر رہی ہو، اٹارنی جنرل آ کر کے اس کی رپورٹیں پیش کرتا ہے۔ روزے اور قیام قرآن رب کے سامنے رپورٹیں پیش کریں گے، یا اللہ، روزے کہیں گے یا اللہ سارا دن ہم اس کو کھانا نہیں کھانے دیتے تھے، پانی نہیں پینے دیتے تھے، ہم اس کی سفارش کرتے ہیں، اس کو معاف کر دیا جائے۔ اور قرآن کہے گا، قیام کہے گا ہم رات کو اس کو سونے نہیں دیتے تھے، ہماری سفارش ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو ان دونوں کی شفاعت قبول ہوگی اور رب ذوالجلال والاکرام اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اذان سنتا ہے فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ، جو الفاظ مؤذن بولتا وہی بولا کرو۔ دوسری روایت میں آتا حی علی الصلاۃ کی جگہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کرو۔ الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ الصلاۃ خیر من النوم ہی پڑھنا چاہیے۔ قد قامت الصلاۃ کی جگہ قد قامت الصلاۃ ہی پڑھنا چاہیے۔ فرمایا اذان کا جواب دو، ثم صلوا علیہ، بعد میں مجھ پر درود پڑھو اور یہ جملے کہو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے، حلت له شفاعتی، اس کی سفارش کرنے کی مجھے اجازت مل جائے گی۔ اس میں کیا ہے؟ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرما۔ ہم نے ان کے لیے دعا کی تو وہ تو محسن عظیم آدم ہیں، وہ تو محسن انسانیت ہیں، وہ آپ کے احسان کا بدلہ کیوں نہ دیں گے؟ ہر شخص کو وہ ان کے احسان کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ نے ان کے لیے دعا کی ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ آپ کی قیامت والے دن سفارش کریں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے
3 بچے فوت ہو گئے جوانی سے پہلے پہلے۔ ایک شخص کہنے لگا جی 2، فرمایا 2 ہو گئے، 2 بھی ٹھیک ہے۔ جس کے 2 بچے جوانی سے پہلے فوت ہو گئے، رب ذوالجلال قیامت والے دن ان سے کہے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ وہ کہیں گے نا جناب، ہم تو والدین کے بغیر نہیں جائیں گے، ہم والدین کے بغیر نہیں جائیں گے۔ وہ ضد کریں گے ہم والدین کے بغیر نہیں جائیں گے، پھر رب ذوالجلال فرمائے گا جاؤ پھر ان کو بھی لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جب بچہ فوت ہوتا ہے، جب بچی فوت ہوتی ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے۔ لیکن جو صبر کرے، اللہ کی رضا پر راضی ہو، اس کا وہ بچہ اس کی سفارش کر کے اس کو جنت کا سبب بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنے لوگوں کے فون آتے ہیں جناب الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے اور معلوم ہوا ہے کہ بچہ ناقص ہے، کوئی بولتا ہے اس کا دھڑکن ٹھیک نہیں، کوئی کہتا ہے اس کا جگر ٹھیک نہیں، کوئی کہتا ہے اس کا سر نہیں ہے، کوئی وہ کوئی یہ۔ میں کہتا ہوں ہاتھ رکھ کر بسم اللہ 3 بار 7 بار یہ پڑھو اعوذ بعزت اللہ قدرتی من شر ما اجد و حاضر، اور اس کو اللہ کے حکم پر چلنے دو۔ بالفرض اگر الٹرا ساؤنڈ درست بھی نکلا، ایک سانس بھی لے کر دنیا سے چلا گیا، ایک تو نارمل طریقے سے آئے گا تو ماں کو پریشان نہیں کرے گا، ورنہ ماں بہت پریشان ہوگی، اور دوسرا یہ کہ وہ تیری جنت کا سبب بن جائے گا، مہنگا سودا نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ کتنی بار الٹرا ساؤنڈ جھوٹ بول دیتا ہے، غلط ثابت ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک انڈین ہسپتال کا ذمہ دار ملا مجھے، کہتا ہے ہمارے اسپتال میں ایک مسلمان آیا، کہنے لگا جی پتہ نہیں 4 یا 5 بچیاں ہیں اور بتایا جا رہا ہے اب بھی بچی ہے، تو میں تو اتنی بچیوں کا میں کیا کروں گا، میں تو فارغ ہونا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش رہو اور یہ کام نہیں کرو۔ کہتے نہیں جی آپ یہ کریں۔ میں نے کہا پھر ہم تو نہیں کرتے، پھر کوئی اور کرے گا۔ اس نے ہماری نصیحت مان لی۔ وقت آیا، میرے پاس بیٹھا ہوا تھا دفتر میں، اطلاع آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ الٹرا ساؤنڈ والے سارے پریشان کر رہے تھے اس کو، کہتے مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا کہ خوشی سے مر نہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہے، ایمان اللہ پر ہوتا ہے، ان مشینوں پر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر بالفرض ایسی بات ہو بھی، بچہ ایک سانس بھی لے کر دنیا سے چلا جائے، تیری جنت کا سبب بن جائے گا، مہنگا سودا نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بچے اپنے والدین کے بغیر جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، ایک شفاعت تو ہوگی ساری کائنات کے لیے، فرمایا ساری کائنات جائے گی آدم علیہ السلام کے پاس، بہت مدتیں گزر چکی ہیں، کھڑے ہیں بیٹھ نہیں سکتے، دھوپ میں ہیں سایہ نہیں ہے، پسینوں میں ڈوب رہے ہیں، حالت خراب ہے، اور سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ آدم علیہ السلام سے کہیں گے ابا جان جا کر رب سے سفارش کریں، کیا سفارش کرنی ہے کہ حساب شروع کر دے، بس اور کچھ نہیں، جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہو جائے، فکر نہیں۔ لیکن یہ جو کیفیت ہے گوم گو کی، اس نے بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے اللہ فرماتے تھے یہ درخت نہیں چکھنا، اور میں نے چکھ لیا تھا، اور میں تمہاری سفارش کرنے جاؤں الٹا مجھے رب پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں گا؟ آج رب اتنا غصے میں غضب میں ہے جتنا کبھی نہیں ہوا، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ دیکھو تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، اس کا رب کے نزدیک بڑا مقام ہے۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے آج رب اتنا ناراض ہے جتنا کبھی نہیں ہوا، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو نے بیٹے کی سفارش کیوں کی تھی؟
تو موسیٰ ابراہیم رب کا خلیل ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے آج رب اتنا ناراض ہے جتنا کبھی نہیں ہوا۔ اگر انہوں نے مجھے یہ پوچھ لیا کہ سارا تو تیری بیوی تھی، تو نے کیا دیا تھا؟ میری بہن ہے ایمان کی۔ بت تو نے خود توڑے تھے اور کہہ دیا تھا کہ یہ بڑے بت نے توڑے ہیں، حالانکہ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم سچا نبی ہے، صدیق ہے، اور یہ صرف ان کو زج کرنے کے لیے کہا تھا، یہ جھوٹ نہیں تھے، اس کو توریہ بولتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جتنا آج رب ناراض ہے اتنا کبھی نہیں تھا، میں نہیں کر سکتا۔ موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے، پھر میرے پاس لوگ آئیں گے، میں کہوں گا آنا لہا، یہ کام میں کروں۔ رب ذوالجلال کے دربار میں جا کر پہلی سفارش ساری کائنات کے لیے یہ کریں گے کہ یا اللہ حساب شروع کر دو۔ ان کی شفاعت سے حساب شروع ہوگا۔ دوسری شفاعت خالص اپنی امت کے لیے کریں گے، اور فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنِّي خَبَأْتُ دَعْوَتِي شِفَاعَةً لِأُمَّتِي۔ ہر نبی کو ایک دعا کا ایسا آپشن ملا ہے کہ جو مانگے گا ملے گا۔ تمام انبیاء نے دنیا میں رہتے ہوئے وہ اپنا اختیار استعمال کر لیا، میں نے وہ بچا کر رکھا ہوا ہے کہ قیامت والے دن اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ میں سجدے میں پڑ جاؤں گا، اللہ اس مخصوص ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے اپنی حمد و ثنا کے مخصوص الفاظ بتائے گا، میں وہ ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک، پیارے حبیب سر اٹھائیے، وشفا تشفا، سفارش کیجئے میں سفارش قبول کروں گا، سل تعطا، مانگیے میں دوں گا۔ پھر میں سر اٹھا کر کہوں گا یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، امت کی سفارش ہوگی، ان کو ساتھ لے کر جنت کے دروازے پر جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کتنے قیدیوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں مگر پھر بھی ان کو نہیں نکالا جاتا، اس کے لیے بھی پھر سفارشیں چاہیے ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کے جنتیوں کے جنت میں جانے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہوگا، اس کے باوجود اندر جانے کے لیے پھر میرے مصطفیٰ کی سفارش چاہیے ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں جا کر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، دربان پوچھے گا کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان کہے گا مجھے حکم ملا تھا کہ جب تک اس نام کی شخصیت نہ آئے اس وقت تک دروازہ نہیں کھولنا۔ دروازہ کھلوائیں گے، وہاں جانے کی بھی سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ایک قول کی ہے اور ایک عمل کی بھی ہے۔ قول کی سفارش جو آپ سجدے میں پڑھ کر اپنے رب کو منائیں گے، اور عمل کی سفارش یہ ہے کہ آپ حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ جس نے پانی پی لیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور وہی جنت کے مستحق ہوں گے۔ یہ عمل کی سفارش ہوگی، یہ نشانی ہوگی کہ جن کو پانی مل گیا ہے یہ جنت کے حقدار ہیں۔ قول کی سفارش بھی ہوگی، عمل کی سفارش بھی ہوگی، پھر مومن بندے بھی سفارش کریں گے، انبیاء بھی سفارش کریں گے، حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا، ہر نیک آدمی سفارش کرے گا، شہداء بھی سفارش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یشفع فی 70 من اہلہ، شہید کو اپنے رشتہ داروں میں 70 لوگوں کی سفارش کا حق دیا جائے، اپنے رشتہ داروں میں 70 لوگوں کے نام پیش کرے گا جن کو اس کی سفارش پر جنت ملے گی انشاءاللہ۔ اور جو عام لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پل صراط لگایا جائے گا،
کہاں؟ جہنم کے اوپر ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. پھر جو نیک ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، ان کو ہم گزر جانے کی توفیق دیں گے، اور جو ظالم ہوں گے وہ پھسل کر جہنم میں گر جائیں گے والعیاذ باللہ. جو گزر گئے لا محالہ یہ جنتی ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ وہ میرا بھائی، وہ میری مسجد کا نمازی، وہ مجھے نظر آ رہا ہے، یا اللہ ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتا تھا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتا تھا، کوئی غلطی ایسی آ گئی وہ گر گیا ہے، یا اللہ ہم اس کے بغیر کیسے جنت میں جائیں؟ رب ذوالجلال فرمائیں گے جاؤ جس جس کو تم پہچانتے ہو نا اس کو نکال کر کے لے آؤ. ثابت ہوتا ہے مومنوں کی پہچان بھی بہت بڑی بات ہے، مومنوں سے علیق سلیق بھی بہت بڑی بات ہے، مومنوں سے اٹھنا بیٹھنا بھی بہت بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب درس ہو رہا ہوتا ہے، جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. رب ذوالجلال فرشتوں کو بلا کر کے ان مومنوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو سارے کام ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات سن رہے ہیں. فرشتے آ کر رپورٹ دیتے ہیں جی ہم گئے تھے فلاں علاقے میں، فلاں مسجد میں ایسے ایسے لوگ تھے، یا اللہ تیرا تذکرہ کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں اچھا تو کیا مانگ رہے تھے؟ کہا جنت مانگ رہے تھے. اللہ فرماتے جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی جنت الاٹ کر دی. اچھا تو اور کیا کہتے تھے؟ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ ہم نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا. ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ایک آدمی اس کو کسی ایسے شخص سے کام تھا جو اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ گھر گیا اس نے کہا وہ تو مسجد میں گیا ہوا ہے، تو اس کے پیچھے مسجد میں آ گیا، درس سننے کی نیت نہیں تھی، وہ تو آ کر دیکھا ماحول اس طرح کا ہے، بندہ بیچ میں بیٹھا ہوا، میں کیسے جا کر اس کو نکالوں، تو وہ بھی بیٹھ گیا. تو کیا آپ کا یہ معافیوں کا فیصلہ سب کے لیے ہے؟ جنت کا فیصلہ سب کے لیے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک قوم لا یشکا جلیسہم، یہ ایسی قوم ہے ان میں ویسے بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہے، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. ان مومنوں کی بیٹھک بھی بہت اچھی ہے، ان کی علیق سلیق بھی بہت مفید ہے. مجھے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ طالب علم جو نماز پڑھے گا اتنے دن اس کو سائیکل دیں گے، ہاں، اور اس طرح کے مقابلے، یہ تو پھر پیسے کے لیے نماز ہوئی نا، یہ تو انعام کے لیے نماز ہوئی نا. تو یہ جو آ کر بیٹھا معافی لے گیا یہ کس کے لیے آیا تھا؟ نیت تو اچھی نہیں تھی نا، نیت تو اس کی درس کی نہیں تھی نا، ویسے آیا تھا نا. آنے دو، اللہ کی رحمت کو تنگ نہ کرو. جب رب کی رحمت وسیع ہے تو دل تنگ نہ کرو. جب رب لوگوں کو معاف کرنا چاہتا ہے تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کوئی کسی بہانے آئے صحیح، مارکیٹنگ کرو، اسلام کی مارکیٹنگ کرو، لاؤ لوگوں کو گھیر گھیر کر لاؤ مسجد میں. کوئی آئے صحیح، اللہ کے فیض سے محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ایسی مجلس ہے، اللہ فرمائے گا جاؤ جس جس کو پہچانتے ہو نکال کر لے آؤ. پھر آ گئے، پھر کہتے ہیں یا اللہ اب اور بھی ہمارے جاننے والے ہیں. اللہ فرمائے گا اچھا ایسے کرو جس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان ہے اس کو بھی لے آؤ. ان کو نکال لیں گے، پھر واپس آئیں گے. اللہ فرمائے گا جس کے دل میں ½ دینار کے برابر ایمان ہے وہ بھی لے آؤ، وہ بھی نکال لیں گے. اللہ فرمائے گا جس کے دل میں 1 ذرہ برابر ایمان ہے نا اس کو بھی لے آؤ، ان کو بھی نکال لیں گے. اس کے بعد مومن خود کہیں گے کہ اللہ اب جو پیچھے بچ گئے ہیں نا ان میں خیر نہیں ہے. مومن بھی سفارش کریں گے، ان کی سفارش بھی قبول ہوگی.
انبیاء کی بھی قبول ہوگی، شہداء کی بھی قبول ہوگی، بچوں کی بھی قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، میت کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بچے سے کہا دیکھو باہر کتنے کے لوگ جمع ہو گئے ہیں؟ کہنے لگے جی 40 کے لگ بھگ ہیں۔ کہنے لگے چلو نکالو میت کو، چلتے ہیں جنازہ پڑھنے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میت پر کم از کم 40 مسلمانوں نے جو شرک نہ کرتے ہوں جنازہ پڑھا، اللہ ان کی سفارش قبول کر کے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ مومنوں کی سفارش بھی چلتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ساری سفارشیں جمع کرنے کی ضرورت ہے، سارے اسباب جمع کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری پکڑائی کے اسباب کم از کم ہوں اور نجات کے اسباب زیادہ سے زیادہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے، جنتوں کا وارث بنا دے، جہنم سے آزاد فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق دے دے۔ یا اللہ ان کی سفارش ہمارے حق میں اجازت دے دے اور قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔